بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء موصولہ جہاں کہیں بھی پائے جاتے ہیں وہاں صلہ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ صلہ کے بغیر اسم موصول کا معنی ہی مکمل نہیں ہوتا۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، ترجمہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا ہے۔ ترکیب اقرأ فعل امر ہے، ضمیر انت فاعل وجوبی طور پر، بسمی با حرف جر ہے، اسم مجرور ہے اور یہ مضاف ہے۔ ربی کا ربی مضاف الیہ مضاف کاف مضاف الیہ، ربی کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، الذی اسم موصول اور یہ صفت ہے۔ خلق فعل بفاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر، الذی موصول کے لیے صلہ، الذی موصول اپنے صلے سے مل کر، ربی کا موصوف کے لیے صفت، ربی کا موصوف اپنی صفت سے مل کر اسم مضاف کے لیے مضاف الیہ، اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر باجار کے لیے مجرور، باجار اپنے مجرور سے مل کر اقرا فعل کا متعلق، اقرا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملے فعلیہ انشائیہ ہوا۔ جیسا کہ آپ نے مثال مذکور میں دیکھا، الذی اسم موصول کے بعد خلق یہ اس کا صلہ آیا ہے۔ اس صلے کی 3 شرائط ہیں، جب تک یہ 3 شرائط نہیں پائی جاتی وہ صلہ نہیں بن سکتا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صلہ کا جملہ ہونا ضروری ہے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ یا شبہ جملہ ہو۔ اگر یہ صلہ جملہ نہ ہو تو اس میں موصول کے لیے صلہ نہیں بن سکتا۔ تو چلیے اس صلے کی شرائط جان لیتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جملہ خبریہ ہو، انشائیہ نہ ہو۔ لہٰذا جاءنی الذی قم، قم یہ الذی اس میں موصول کے بعد واقع ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس کا صلہ نہیں بن سکتا، کیونکہ قم یہ فعل امر ہے اور یہ جملہ انشائیہ ہے، خبریہ نہیں ہے۔ لہٰذا جاءنی الذی قم کہنا جائز نہیں۔ صلہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ صلہ کا مفہوم مخاطب کے لیے مفصل ہونا چاہیے، یعنی مخاطب کے ذہن میں پہلے سے صلہ کا مقصود موجود ہو، مخاطب پہلے سے جانتا ہو۔ اسے اکرمت الذی قابلک صباحا، میں اس شخص کا اکرام کیا جس نے تم سے صبح ملاقات کی۔ مخاطب کو معلوم ہے کہ میں صبح میں کس سے ملاقات کی، اس کے ذہن میں موجود ہے۔ برخلاف اگر کوئی یہ کہے غاب الذی تکلم، غائب ہو گیا وہ جس نے بات کیا، سامع کو مخاطب کو معلوم نہیں کہ کون بات کیا اور کون غائب ہوا، تو یہ کہنا درست نہیں ہوگا۔ تیسری شرط جو کہ مشہور و معروف ہے وہ یہ ہے کہ جملہ صلہ کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو عائد ہو، لوٹ رہی ہو اس میں موصول کی طرف۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتقوا النار التي اعدت للكافرین، ترجمہ بچو اس آگ سے جو تیار ہوئی کافروں کے واسطے۔ ترکیب واتقوا واو حرف عطف، اتقوا فعل امر، ضمیر انتم فاعل، النار مفعول به اور یہ موصوف ہے، التي اس میں موصول صفت ہے، اعدت فعل ضمیر یا فاعل جو راجی ہے، لوٹ رہی ہے، التي اس میں موصول کی طرف۔ ضمیر اور اس میں موصول میں مطابقت بھی ہے، للکافرین جار مجرور مل کر اعدت فعل کا متعلق۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا اعدت للکافرین یہ صلہ ہے التي کا، اور اعدت فعل کے اندر ایک ضمیر ہے جو عائد ہے، لوٹ رہی ہے، التي اس میں موصول کی طرف۔ یاد رکھیں کہ کبھی کبھی اس عائد یعنی ضمیر کو جوازاً حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو دوسری مرتبہ دیکھ لیں، ضرور سمجھ میں آ جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب وصلی اللہ علی محمد۔